السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محسن بلال۔ آج کل پھر سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے جب سے احمدی عبدالشکور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں احمدیوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا، ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایک ڈیبیٹ یہ بھی شروع ہو گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئین پاکستان میں اس حوالے سے پھر کوئی ترمیم کر دی جائے۔ تو یہ ایک بڑی سنجیدہ موضوع ہے، لیکن اس کو بریک بینی سے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ پرانی بات نہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا ملک لاک ڈاؤن ہو گیا جب عقیدہ ختم نبوت کے حلف نامے پر نقب زنی کرنے کی کوشش کی گئی، گو کہ اس میں تمام عوامی نمائندے ذمہ دار تھے جو اس کمیٹی میں شامل تھے، لیکن توپوں کا رخ ہوا تو صرف نون لیگ پر، چونکہ اس وقت وہ برسر اقتدار تھی۔ تو تمام جو میں حوالے ہیں وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گا، اور اپنے سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں میں کروں گا۔ تمام حوالے ہیں، آپ سینٹ میں اس کا ریکارڈ موجود ہے، قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ جب کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ہمارے عوامی نمائندے کتنا زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں، اور جو میڈیا پر بکرات سکرات بنے ہوتے ہیں وہ کن موضوعوں کو اٹھاتے ہیں جن کی ریٹنگ ہوتی ہے، اور کن کو دبا دیتے ہیں، لیکن جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو ان کا ایمان بھی جاگ جاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں سارے جو ہے وہ قصوروار تھے۔ سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ آئین پاکستان 1973 کا ہے، جس میں عقیدے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، اور جو اقلیتوں کے حقوق ہیں اس حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ پہلے اس پر نظر دہرا لیتے ہیں۔ آئین پاکستان 1973 کی قرارداد مقاصد میں یہ طے ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے۔ اس نے جمہور کے ذریعے مملکت پاکستان کو جو اختیار سونپا ہے وہ اس کی مقررہ حدود کے اندر مقدس امانت کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ مملکت پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اسی آئین پاکستان میں یہ بھی طے کر لیا گیا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کی افواج کا سربراہ بھی کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی 1973 کے آئین میں طے کر لیا گیا، گو کہ اس حوالے سے جب جنرل باجوہ کو سپہ سالار کا عہدہ سونپا گیا تو ایک ڈیبیٹ چل نکلی تھی، اور اس کے اہم کردار جو ہے وہ سینیٹر ساجد میر تھے، جو اس وقت مسلم لیگ نون کی سیٹ پر منتخب ہوئے تھے، اور ایلیگیشنز لگنا شروع ہو گئی تھیں، اور جنرل باجوہ کے جو ہے عقیدہ کے حوالے سے بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بھی بات میں اپنی تعین سے نہیں کر رہا، یہ بھی آن ریکارڈ بات ہے۔ اس کے بعد آئین پاکستان میں اسلامی اصولوں کے مطابق انسانی حقوق کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ آئین پاکستان کے کل 280 آرٹیکلز ہیں، ان میں سے پہلے 40 آرٹیکلز عوام کے حقوق کے متعلق ہیں، اور بقایا 240 آرٹیکلز طرز حکمرانی سے متعلق ہیں۔ آئین کے صرف 40 آرٹیکل عوامی حقوق کی نمائندگی کرتے ہیں، اور دیگر 240 آرٹیکل یہ بتاتے ہیں کہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم کیسے منتخب ہوگا، اور وہ حلف لینے کا اہل ہو سکتا ہے یا نہیں، تقرریاں کیسے ہوں گی، اور برطرفیاں کون کر سکتا ہے، وغیرہ۔ 1973 کے آئین کی شق نمبر 20، 21، 22، 25، 26، 27 اور 36 میں واضح طور پر یکساں شہریت کے لیے عملی اقدامات پر زور اور اقلیتوں کے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ آئین پاکستان اس بات کی عکاسی بھی کرتا ہے کہ یہاں بسنے والوں کے احساسات، جذبات کا خیال بھی رکھا جائے، ریاستی بنیاد پر بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے عوام کے جذبات، جس میں عقائد بھی شامل ہے، ان کو ٹھیس پہنچے اور وہ بھڑک اٹھیں۔ ایک بات اور، انسانی حقوق کی تو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے، لیکن کسی ایسے قانون کی حمایت کی اجازت ہرگز نہیں دیتا جو ہمارے عقائد اور روایات کے منافی ہو، لیکن کسی دوسرے ملک میں وہ قانون موجود ہو۔ اور ہرگز جو ہے ہمارا آئین اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ مٹھی بھر افراد کو خوش کرنے کے لیے آپ کوئی قانون ایسا
لائیں جس سے جو اکثریت ہے اس کی دل آزاری ہو۔ مثال کے طور پر امریکہ میں تو ہم جنس پرستی کا جو قانون ہے وہ پاس ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں ہرگز نہیں، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات سے ہی بالکل منافی ہے۔ یہ تو بات تھی آئین پاکستان میں کچھ آرٹیکلز کے حوالے سے۔ تو اب آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی جانب۔ لازمی شروع سے لے کر آخر تک جو ہے اسے سنیے گا، بریک بینی سے پوائنٹس کو سمجھیے گا اور دیکھیے گا کہ کیا ہوتا رہا ہے۔ اور بات شروع ہوتی ہے آئینی اصلاحاتی کمیٹی سے۔ 11 مئی 2013 کے انتخابات کے اگلے روز ہی دھاندلی کا شور اٹھنا شروع ہو گیا۔ تحریک انصاف نے 4 قومی حلقوں میں دھاندلی کا واویلا مچایا۔ ساتھ ہی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نجم سیٹھی پر عمران خان نے 35 پنچرز لگانے کے الزام کی گردان پڑنی شروع کر دی۔ تاہم اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے 1 سال اور 1 ماہ بعد یعنی 11 جون 2014 کو اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو چیئرمین سینٹ رضا ربانی کی مشاورت سے انتخابی اصلاحات پر قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ اس سلسلے میں 19 جون کو قومی اسمبلی اور 30 جون کو سینٹ نے پارلیمانی کمیٹی کے ممبران کے نام تجویز کیے، جس کے بعد 25 جولائی 2014 کو قومی اسمبلی 2007 کے طریقہ کار اور ضابطے کے قاعدہ نمبر 224B کے تحت 34 ممبران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں 22 رکن قومی اسمبلی اور اسحاق ڈار سمیت 12 سینیٹر شامل تھے۔ پارلیمانی جماعتوں کی نشستوں کی تعداد کے تناسب سے ممبران کمیٹی میں شامل کیے گئے۔ یہ بات بھی طے ہوئی کہ کمیٹی کو تفویض کردہ کام 90 دن کے اندر مکمل ہو جائے، لیکن کمیٹی کے ذمہ لگا 90 دن کا کام 3 سال تک لٹکا رہا۔ اس کی وجہ حکومتی لیت و لال سمیت اپوزیشن کی جماعتوں کا منفی کردار اور سب سے بڑھ کر عمران قادری اسلام آباد دھرنا فیکٹر رہا۔ پارلیمانی کمیٹی تشکیل پانے سے 2 ماہ پہلے حکومتی اور ریاستی جبر کی بدترین مثال جو ہے وہ ملک میں قائم ہو چکی تھی، یعنی میری مراد سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ہے کہ 16 جون 2014 کو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں پولیس گردی اور ریاستی دہشت گردی کا بدترین مظاہرہ دیکھنے کو ملا اور اس کے نتیجے میں 14 پاکستانی شہری پولیس گردی کا نشانہ بنے، جبکہ 100 سے زائد شدید زخمی ہوئے۔ سیاسی حالات نے بھی کروٹ لی اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری نے لاہور سے اسلام آباد کی طرف انقلاب مارچ شروع کیا۔ اسی روز عمران خان بھی تبدیلی مارچ لیے زمان پارک لاہور سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا انقلاب مارچ بھی ان کے شانہ بشانہ تھا۔ 73 دنوں بعد ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنا بوریا بستر گول کیا اور وہاں سے اپنا دھرنا اٹھا لیا، لیکن عمران خان نے اپنا دھرنا جاری رکھا۔ تاہم اسی دوران 16 دسمبر 2014 کو سانحہ APS ہوا اور عمران خان نے اپنے 126 دن کا دھرنا ختم کیا۔ اسلام آباد دھرنے کے دوران سپریم کورٹ کی دیواروں پر اور جنگلوں پر مظاہرین نے کپڑے سکھائے، جبکہ اسی دوران PTV پر دعویٰ بولا گیا اور پارلیمان پر بھی چڑھائی کی گئی۔ عمران خان کو منانے کے لیے خیبر پختونخوا میں ان کی اتحادی جماعت یعنی جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق نے سیاسی جرگے کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے ایک وفد تشکیل دیا۔ اس کی آنیوں اور جانیوں نے خوب رونق لگائی رکھی۔ تاہم پارلیمانی کمیٹی بننے کے 3 ماہ بعد یعنی 24 اکتوبر 2014 کو اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی پر مشتمل ایک سب کمیٹی بنائی گئی، جس کے اراکین کی تعداد 14 تھی۔ اب یہاں سے اصل گیم شروع ہوتی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی تو بن گئی 34 رکنی، لیکن اس کی جو سب کمیٹی بنائی گئی اس میں کس جماعت کے ممبران سب سے زیادہ تھے اور آج کل وہ کن وزارتوں اور عہدوں پر فائز ہیں، وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ایک سرسری نظر اس پر بھی دہرا لیتے ہیں۔ سب کمیٹی میں نون لیگ کی جانب سے اس وقت کی وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی انوشا رحمان، پیپلز پارٹی کے نوید قمر، شازیہ مری، سینیٹر اعتزاز احسن، سینیٹر فاروق ایچ نائک، جماعت اسلامی کے صاحبزادہ طارق اللہ، ڈاکٹر فاروق ستار، جمعیت علماء اسلام فے کی نعیمہ کشور خان، آفتاب احمد شیرپاؤ اور تحریک انصاف کی جانب سے جناب شفقت محمود، شیری مزاری صاحبہ اور ڈاکٹر عارف علی اس سب کمیٹی میں شامل تھے۔
3 سال تک پارلیمانی کمیٹی اور سب کمیٹی نے انتخابی اصلاحاتی بل پر بحث و تکرار کی۔ انتخابی اصلاحاتی بل کے حوالے سے ٹوٹل اجلاس 119 ہوئے، 26 اجلاس پارلیمانی کمیٹی اور 93 اجلاس سب کمیٹی کے ہوئے۔ 9 جولائی 2017 کو سب کمیٹی نے الیکشن بل، کاغذات نامزدگی اور الیکشن قوانین کے حوالے سے حتمی رپورٹ کا مسودہ تیار کر لیا۔ 19 جولائی 2017 کو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور 21 جولائی 2017 کو تمام ممبران نے جو ترمیمی مسودہ تھا اس پر اپنے دستخط کیے۔ انتخابی اصلاحاتی بل کے مسودے کی تیاری کے لیے سول سوسائٹی اور وکلاء حضرات سے تجاویز طلب کی گئیں۔ 4000 صفحات پر مشتمل 1200 تجاویز موصول ہوئیں۔ 631 تجاویز سب کمیٹی کے سامنے رکھی گئیں۔ دوسری جانب ہاؤس میں حزب اختلاف کی جماعتوں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز سمیت جماعت اسلامی کی طرف سے 105 تجاویز پر مشتمل ترامیم پیش کی گئیں، جن میں سے صرف 44 کو منظور کیا گیا، باقی رد کر دی گئیں، جس پر اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج کیا اور مسودے پر دستخط نہ کیے۔ اب آتے ہیں اپنے مرکزی مدعے کی جانب، یعنی ترمیم حلف نمائندگان، جس میں ختم نبوت پر حلف لینے کی بجائے سادہ اقرار کو ہی کافی قرار دیا گیا تھا۔ لیکن یہ پوائنٹ آپ لازمی غور سے سمجھیے گا۔ عوام تک یہ بات اس وقت پہنچی جب 2 اکتوبر 2017 کو شیخ رشید احمد صاحب نے قومی اسمبلی میں چنگھاڑتے ہوئے براہ راست قومی نشریاتی رابطے سے منسلک تمام ٹی وی چینلوں کے ذریعے تمام پاکستانی قوم کو آگاہ کر دیا۔ کہاں ہے مولانا فضل الرحمان؟ آج ختم نبوت کو نکال دیا آپ نے الیکشن کی ترمیم سے۔ کہاں ہیں عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے؟ آپ نے شیخ رشید احمد کی یہ سپیچ سنی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کے ممبر تھے، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ وہ بھی اس حلف نامے میں نقب لگانے کے حوالے سے آگاہ نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف تقریریں کرتے رہے۔ جب یہ مسودہ ترمیمی بل کا تیار ہو رہا تھا تو انہوں نے بھی اس مسودے کو پڑھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ عوام نے انہی کی پذیرائی کی اور حکومت کو بددعاؤں اور احتجاج کے شانے پر رکھ لیا۔ مگر اہم نکتہ یہ ہے کہ 31 مئی کو جب مسودے پر دستخط ہوئے تو اس کے بعد 18 اگست 2017 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس نے اس مسودے کی تیاری پر پوری پارلیمانی کمیٹی کو مبارکباد دی اور اس کو ایک تاریخی کارنامہ قرار دے دیا۔ سب کمیٹی میں جس جماعت کی سب سے زیادہ نمائندگی تھی وہ تحریک انصاف ہی تھی، جس کا محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے کریڈٹ لیا۔ اس وقت شفقت محمود اور عارف علوی کے کردار کو بھی سراہا۔ عارف علوی صاحب نے تو بہت ڈاگڈلی پرسیو کیے کئی چیزیں جو ہماری پارٹی کے بہت امپورٹنٹ تھیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ سارے پارلیمنٹیرینز نے بہت کنٹریبیوشن کی ہے اس بل میں۔ قومی اسمبلی نے 22 اگست انتخابی ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ اس دوران بشمول جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے کسی جماعت کے ایک بھی رکن اسمبلی نے ترمیم حلف نمائندگان، جس میں ختم نبوت کے اقرار نامے کو تبدیل کیا گیا، احتجاج تک نہ کیا۔ اس کے ٹھیک ایک ماہ بعد یعنی 22 ستمبر 2017 کو ایوان بالا یعنی سینٹ کا اجلاس منعقد ہوا۔ ایوان بالا کی سرکاری کارروائی کے کاغذات کا اگر اس سلسلے میں جائزہ لیں تو چشم کشا انکشافات ہوتے ہیں کہ 22 ستمبر کو جب یہ سینٹ کا اجلاس ہوا اور وہاں پر بل رکھا گیا تو جو ادعائے ختم نبوت کے اقرار نامے میں نقب لگانے کی کوشش کی گئی، اس کی نشاندہی سب سے پہلے کس نے کی؟ وہ تھے JUFA کے سینیٹر حافظ حمداللہ۔ مذکورہ سازش کو سینیٹر حمداللہ نے سینٹ کے اجلاس میں بے نقاب کرنے کے ساتھ اس ترمیم کو اصلی حالت میں بحال کرنے کی قرارداد بھی پیش کر دی۔ اس دوران اس وقت کے پیپلز پارٹی کے سینیٹر جید وکیل اعتزاز احسن نے مخالفت کی اور جیرا شروع کر دی، لیکن آفرین ہے سینٹ کے اس وقت کے ممبران جو اجلاس میں موجود تھے۔ جب حافظ حمداللہ نے یہ قرارداد پیش کی تو 34 افراد نے یعنی 34 سینیٹرز نے اس قرارداد کی مخالفت کی اور صرف 11 نے حافظ حمداللہ کی قرارداد کے حق میں اپنا ووٹ دیا۔ 34 نے مخالفت کی اور 11 نے ان کے حق میں ووٹ دیا۔ یوں حافظ حمداللہ کی جو قرارداد ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو اقرار نامہ ہے اس کو اصلی صورت میں اس ترمیمی بل میں بحال کیا جائے،
وہ قرارداد مسترد کر دی گئی۔ اسی اجلاس میں یہ ترمیم بھی پیش کی گئی کہ آیا ایک نااہل شخص پارٹی کا سربراہ کیسے بن سکتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل کر دیا کہ وہ صادق و امین نہیں رہے، تو مسلم لیگ نون نے اپنا پارلیمانی اجلاس بلایا اور کنونشن میں نواز شریف کو اپنا صدر منتخب کر لیا۔ تو اپوزیشن نے، اس وقت کی اپوزیشن جس میں پی ٹی آئی پیش تھی، کافی زیادہ شور مچایا، تو یہ ترمیم بھی اس وقت رکھی گئی۔ یہاں سے بھی ہمارے سینیٹرز کا اور میڈیا کا جو کردار ہے وہ انتہائی منفی رہا۔ شق نمبر 60 میں ترمیم کی حکومتی تجویز منظور کر لی گئی ہے۔ شق نمبر 60 کی منظوری کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ اسی اجلاس میں ایک نااہل شخص پارلیمانی سربراہ بن سکتا ہے، یہ ترمیم بھی پیش ہوئی، جو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے پاس ہو گئی۔ میڈیا کے حوالے سے میں نے بات اس لیے یہاں پر کی ہے چونکہ اس میں ہمارا میڈیا بھی قصوروار ہے۔ اگر سیاستدان ہیں تو میڈیا کا بھی سب سے زیادہ قصور ہے، کیونکہ 22 ستمبر 2017 کی رات کو جو پرائم ٹائم کے پروگرام مختلف ٹی وی چینلز پر ہوئے، وہاں پر سب کا نقطہ یا جو ماتم تھا وہ نواز شریف کے حوالے سے جو منظور کردہ ترمیم تھی وہ تھی۔ کسی ایک اینکر نے بھی اور کسی ایک تجزیہ کار نے بھی حافظ عبداللہ کی جو قرارداد مسترد ہوئی وہ پوائنٹ نہیں اٹھایا، وہ واویلا نہیں کیا، وہ بات نہیں کی، کیونکہ ایجنڈا کچھ اور تھا کہ ہم نے صرف نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے، آقا کی حرمت کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے اینکرز کا کردار ہے، اور اس میں اوریا مقبول جان اور ہارون رشید کے پروگرام بھی ہیں کہ انہوں نے بھی اس رات اپنے پروگرام میں کوئی تذکرہ نہیں کیا حافظ عبداللہ کی قرارداد کے حوالے سے۔ اس روز کرنٹ افیئرز کے جو پروگرام ہوئے ان کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اوریا مقبول جان، اعجاز الحق، نصر اللہ ملک، محمد مالک، حامد میر، سہیل وریچ، نسیم زہرا، عارف حمید بٹی، ان میں سے کوئی نواز شریف کے حق میں مدح سرائی کرتا رہا اور کوئی ترمیم پاس ہونے کے خلاف ماتم، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان ہارون رشید، ایاز میر اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب پروفیسر حسن عسکری بھی شہباز شریف اور نواز شریف کے مستقبل پر بحث کرتے رہے۔ شیخ رشید نے تو یہ معاملہ قومی اسمبلی میں 2 اکتوبر کو اٹھایا، لیکن 2 ماہ پہلے جو کچھ ہوتا رہا کہ جب اگست اور جولائی میں اس مسودے پر دستخط ہوئے، قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا اور اس کے بعد دوبارہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، تب تک کسی کی نظر اس جانب نہیں کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پورا ملک لاک ڈاؤن ہو گیا۔ سب سے زیادہ ماتم تبدیلی کے علمبردار عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں ان پر کریں، اس کے بعد سینیٹر سراج الحق پر، پھر مولانا فضل الرحمان پر، کیونکہ انہوں نے اپنا احتجاج اس وجہ سے کیا کہ ان کی ترمیم بل میں نہیں رکھی گئی، اس وجہ سے انہوں نے مسودے پر دستخط نہیں کیے، جو بعد میں کریڈٹ لیتے رہے، لیکن کسی نے بھی عقیدہ ختم نبوت میں جو تبدیلی کی گئی حلف نامے پر اس پر احتجاج نہیں کیا۔ یہ آن ریکارڈ بات موجود ہے، اور ان سب کے جو بیانات ہیں، جو سینٹ کی کارروائی ہے، ہم نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ان کے اپنے مفادات کیا تھے۔ اپنے مفادات کو زچ پہنچی تو انہوں نے احتجاج کیا۔ اب شاید یہی وجہ ہے کہ شفقت محمود جو ہیں مدرسہ ریفارمز کر رہے ہیں، وہ وفاقی وزیر ہیں، شیری مزاری بھی وفاقی وزیر ہیں، اور ڈاکٹر عارف علوی کو صدر پاکستان بنا دیا گیا ہے، جو اس وقت سب کمیٹی کے ممبران میں شامل تھے تحریک انصاف کی جانب سے۔ اب مولانا فضل الرحمان پھر جو ہے ایک پرانی راگنی گا رہے ہیں، اور یہی چہرے آپ کو بیوقوف بنائیں گے، آپ کے جذبات کو ابھاریں گے۔ آقا کی قربت جو ہے آپ سب نے مل کر کرنی ہے، یہ کسی ایک جماعت کا فریضہ نہیں ہے، لیکن ان کرداروں کو، ان عوامی نمائندوں کے چہروں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور جاتے جاتے میں اتنی سی بات کروں گا کہ بس کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی شیئر کیجیے گا، اور ہمارا یوٹیوب چینل انسائیڈ سٹوری سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے جا۔ خدا حافظ۔